أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلوا من طيبات ما رزقناكم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں ولا تطغوا فیہ اور اس میں حد سے نہ بڑھو فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي اور جس پر میرا غضب اترے فقد ہوا تو یقیناً وہ برباد ہوا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں من اور سلوہ عطا فرمایا من ایک قسم کی گوند تھی جو درختوں کے اوپر جم جاتی تھی صبح جب اٹھ کر انہوں نے اس کو چکھا تو نہایت مزیدار اور میٹھی وہ ایک مٹھائی کی طرح تھی تو اللہ نے فرمایا کہ ہر روز تمہیں یہ مٹھائی بھی ملے گی اور پرندے بھی ملیں گے بعض روایات میں ہے کہ پرندے بنے بنائے آسمان سے آتے تھے اور بعض میں یہ ہے کہ پرندے ان کے قریب آ جاتے بٹیر کی طرح کے اور وہ ان کو پکڑ کر ان کو بھون کر کھا لیتے تو فرمایا کل کے لیے بچا کر نہ رکھنا ہر روز تمہیں یہ کھانا ملا کرے گا اور اللہ پر توکل کرو اور اس کی عبادت کرو ولا تطغوا فیہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں اسراف نہ کرو اور اس میں بخیلی نہ کرو اور اس کو ایسے وقت میں ذخیرہ نہ کرو جب لوگ اس کے محتاج ہوں اور مسکینوں کو اور غریبوں کو اس میں سے اس کا حق دو اور رشتہ داروں کو اس میں سے اس کا حق دو اگر ایسا نہیں کرو گے تو میرا غضب تم پر اترے گا اور جس پر میرا غضب اترا فقد ہوا ہوا یہوی کا معنی ہوتا ہے بلندی سے گہرائی میں گرنا تو ایسا گرنا جس کے بعد آدمی اٹھ نہ سکے یہ ہے ہوا تو مطلب جہنم میں ایک ایسی اونچی جگہ اللہ نے بنا رکھی ہے کہ جس کے اوپر سے جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور وہ 40 سال یا 70 سال کے عرصے میں اپنے اصل مقام تک پہنچیں گے جہاں ان کو عذاب ہونا ہے تو فرمایا کہ جو آدمی جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے اس لیے میرے غصے سے بچ کر رہو اور میرے انبیاء کا طریقہ اختیار کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کے طریقے پر اپنی زندگی گزارو وَإِنِّي لَغَفَّارٌ اور بلا شبہ میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں لمن تاب اس شخص کو جو توبہ کرے وآمن اور ایمان لائے وعمل صالحا اور نیک اعمال کرے ثم اہتدی پھر سیدھے راستے پر چلے معلوم ہوا کہ بخشش کے لیے 4 چیزوں کی شدید ضرورت ہے ایک تو یہ کہ آدمی توبہ کرے اور اپنے برے کام اور اپنے گناہ ان کو چھوڑ دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پر آ کر پکا وعدہ کرے کہ یا اللہ
اب میں دوبارہ اس طرح کے غلط کام نہیں کروں گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو، یعنی اس کا آخرت پر اور انبیاء پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر پختہ یقین ہو اور ان پر ایمان ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ نیک اعمال بھی کرے، صرف توبہ سے بات نہیں بنے گی، توبہ کے بعد نیک اعمال بھی کرنے ہوں گے۔ ثم اہتدی، اور پھر سیدھے راستے پر زندگی بھر چلنا ہوگا۔ جو آدمی آخری وقت تک سیدھے راستے پر چلتا رہے اس کے لیے اللہ پاک کی بخشش کے دروازے کھلے ہیں۔ یہ آیات کریمہ سورہ حامیم سجدہ کی ان آیات کے ہم معنی ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ فرمایا جو آدمی اللہ کو اپنا رب مان لے، پھر اس پر قائم رہے، اس پر پکا رہے اور زندگی کی آخری سانس تک نیک اعمال اور سیدھے راستے پر چلتا رہے تو اس کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے بلکہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور کیا چیز تم کو جلدی لے آئی تمہاری قوم سے اے موسیٰ؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ لوگ میرے نشان قدم پر ہیں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ، اور میں نے آپ کی طرف جلدی کی، رب لترضى، اے میرے رب تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو لے کر طور پہاڑ پر آؤ اور میں ان کو ایک کتاب عطا کروں گا اور شریعت دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ تم ہارون علیہ السلام کی سربراہی میں اپنا سفر جاری رکھو۔ ان کی تعداد 6 لاکھ تھی، تو 6 لاکھ لوگوں کا سفر کرنا تیزی سے آسان نہیں ہوتا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ملاقات کے شوق میں قوم سے پہلے طور پر پہنچ گئے اور پیچھے انہوں نے ہارون علیہ السلام کو قوم کا سربراہ مقرر کیا اور قوم کو یہ ہدایت کی کہ آپ لوگوں نے ہارون کے احکام کی بجا آوری کرنی ہے اور ان کا حکم ماننا ہے اور مخالفت نہیں کرنی۔ لیکن قوم نے کیا کیا کہ بعد میں ایک بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ پہلے جب یہ سمندر سے پار اترے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ ایک معبود بنا کر اس کی پرستش کر رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تو کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں بھی ایک ایسا معبود بنا دیجئے جس طرح ان کے معبود ہیں۔ کوئی بت پوج رہے تھے یا پتھر پوج رہے تھے یا گائے پوج رہے تھے، مصریوں میں گائے کے پوجنے کا بھی رواج تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انکم قوم تجہلون ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، تو میں تم جاہلوں کی قوم ہو، یہ تو ہلاک اور تباہ و برباد ہونے والے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو جو ہی انہیں موقع ملا موسیٰ علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھا تو پیچھے سے انہوں نے پھر گائے کے ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔
قال فإنا قد فتنا قومك، اللہ نے فرمایا یقیناً ہم نے تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے. من بعدک، تیرے بعد، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور انہیں سامری نے گمراہ کیا ہے. فرمایا تیری قوم اے موسیٰ تیرے آنے کے بعد جو ان کے پاس زیورات تھے ان کا انہوں نے ایک بچڑا بنایا، اور سامری نے وہ بچڑا اس طریقے سے بنایا کہ اس کے اندر سے جب ہوا گزرتی تھی تو آواز نکلتی تھی گائے کی. تو انہوں نے کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور اسی کی پوجا کرو. ہارون علیہ السلام انہیں روکتے رہ گئے لیکن وہ نہیں رکے. یہ سامری ایک منافق شخص تھا، اس کا نام بھی ہارون تھا، اور اس نے جبریل امین کی گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھا کر اس بچڑے کے منہ میں ڈال دی. یہ جو بنی اسرائیل کے پاس زیور تھے انہوں نے سب کو ایک گڑھے میں ڈال دیا، اوپر سے آگ لگا دی تاکہ یہ ایک ڈری بن جائے اور ہمارا بوجھ ہلکا ہو جائے. تو اس نے وہ سونے کا کام کرتا تھا یا چاندی کا، تو اس نے اس میں سے ایک بچڑا تیار کیا اور لوگوں سے کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے. فرجع موسیٰ الی قومہ، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے. غضبان اسفاً، غصے سے بھرے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے. قال یا قومی، آپ نے کہا اے میری قوم، الم یعدکم ربکم، کیا تمہارے رب نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ وعدا حسنا، ایک عمدہ وعدہ. افطال علیکم العہد، کیا تم پر یہ مدت لمبی ہو گئی؟ ام اردتم ان یحل علیکم، کیا تم نے یہ ارادہ کیا کہ تم پر نازل ہو جائے غضب من ربکم، تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے. فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، تو تم نے میرے وعدے کی مخالفت کی. میں نے تمہیں کہا تھا طور پر آؤ، اور تم نے بعد میں بچڑے کی پوجا شروع کر دی. اگر میں 30 دن کے لیے گیا تھا اور اللہ نے 10 دن اور روک لیا تو تم نے کیا سمجھا کہ موسیٰ کبھی واپس نہیں آئیں گے، اور تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایک بے جان بچڑے کی پوجا شروع کر دی. غضبان کا معنی ہے بہت غضبناک، اور اسفن کا معنی ہے افسوس اور غم کرتے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے. ترجمہ ایک بار. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. ولا تطغوا فیہ، اور اس میں حد سے نہ گزرو. فیحل علیکم غضبی، ورنہ میرا غصہ تم پر نازل ہوگا. ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس پر میرا غصہ نازل ہوا، فقد ہوا، تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ،
اور بلا شبہ میں بہت بخشنے والا ہوں لمن تاب و آمن جو کوئی توبہ کرے اور ایمان لے آئے وعمل صالحا اور نیک اعمال کرے ثم اہتدی پھر سیدھے راستے پر چلے وما اعجلک اور کیا چیز آپ کو جلدی لے آئی ان قومک یا موسیٰ آپ کی قوم سے اے موسیٰ قال هم اولائی علی اثری عرض کیا وہ لوگ میرے نشان قدم پر ہیں وعجلت الیک میں آپ کی طرف جلدی سے آ گیا رب لترضى اے میرے رب تاکہ آپ خوش ہو جائیں قال فإنا قد فتنا قومك اللہ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے من بعدک آپ کے آنے کے بعد وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي اور انہیں سامری نے گمراہ کیا ہے فرجع موسیٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے غضبان اسفا غضبناک ہو کر افسوس کرتے ہوئے قال یا قومی آپ نے فرمایا اے میری قوم الم یعدکم ربکم کیا تمہارے رب نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا وعدن حسنا ایک خوبصورت وعدہ افطال علیکم العہد کیا تم پر یہ مدت لمبی ہو گئی ام اردتم یا تم نے یہ ارادہ کیا ان یحل علیکم یہ کہ تم پر آن پڑے غضب من ربکم غضب تمہارے رب کی طرف سے فاخلفتم موعدی تو تم نے میرے وعدے کی مخالفت کی صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ